ایک یہ کویسچن کیا کہ ماہ سفر میں سورہ مزمل پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کافر تھے نا، وہ ماہ سفر کو منحوس تصور کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی کہ ولا سفر، یعنی سفر کوئی چیز نہیں ہے جو تم یہ منحوس کہتے ہو، کوئی چیز منحوس نہیں ہے، اس میں کوئی آسمان سے بلائیں یا مصیبتیں نازل نہیں ہوتی. لیکن مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اس کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث، اس کو توہم پرستی بہت اچھی آتی ہے. کوئی بھی یوٹیوب فیس بک کے اوپر کوئی چیز دیکھ لے، اس کے دل پہ فوراً اثر کرتی ہے، گھبرا بھی جاتا ہے، آنسو بھی نکل جاتے ہیں. عذاب کی آیات سناؤ ہنستے ہیں، نماز کے عذاب، بے نمازی کے عذاب سناؤ قہقہے نکلتے ہیں، جہنم کے عذاب کے تذکرے سناؤ تو غصے میں آ کر منع کر دیتے ہیں. لیکن اس طرح کی بے سروپا باتوں میں ہمارے گھر کی خواتین سورہ مزمل پڑھ رہی ہیں، آٹے کی گولیوں پہ سورہ مزمل پڑھ کے نہر میں ڈالیں. یعنی مچھلیاں اتنی باکرامت ہیں کہ سورہ مزمل کے وہ آٹے کی کھا کے ایسی دعائیں دیں گی کہ ساری بلائیں دور ہو جائیں گی، باقی انسان تو بیکار ہو گئے. تو یہ سب بیکار اور خرافاتی باتیں ہیں. سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے. جو ہماری بہنیں کہتی ہیں خالی کا مہینہ ہے، انتہائی جہالت ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت کے مطابق ماہ سفر میں ہی ہوا تھا. یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی خالی کا مہینہ نہیں ہے. جو کہے یہ خالی کا مہینہ ہے اس کے یہاں کچھ خالی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے علم سے یعنی خالی ہیں. تو یہ بہنیں خدا را آپ اپنے دین کے قریب آئیں. اس نے بات کہہ دی، ہماری دادی نے کہا تھا، نانی نے کہا تھا. دادی نانی کوئی عالمہ نہیں تھی بیچاری، دادی نانی کوئی بہت بڑی مفتیاں نہیں تھیں، دادی نانی کوئی اولیاء نہیں تھی کہ اللہ کی طرف سے الہامات ہو رہے ہوں، ان کو بڑے کامل اور پرفیکٹ الہامات ہوں. ان خرافات کو ختم کریں. سفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ہے. کتنے بزرگان دین ماہ سفر میں فوت ہوئے ہیں، ان کے اعراس ہوتے ہیں اس میں، اور وہ بڑا وہ دن بڑا عظیم سمجھا جاتا ہے جس میں کوئی بزرگان دین دنیا سے پردہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص طور پہ ان کی روح جا کے سجدہ ریز ہوتی ہے. یہ منحوس مہینہ ہوتا تو پھر یہ اس طرح کے معاملات کو پھر اچھا کہنا ہی بیکار تھا کہ یہ منحوس مہینہ جس کا اس مہینے میں انتقال ہوا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا. اس طرح کی خرافات کو ختم کریں. خدا را ہم پہلے کہتے ہیں اپنے بچوں میں جہالت کے وائرس سرایت نہ کریں، ان کے درمیان ہی چھوڑ کر نہ جائیں. وہ اصل دین سے دور ہو کر انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر خوف سے کانپتے رہیں گے، اور عذاب کی آیات قرآن سناؤ حدیث سناؤ ان کے دل پہ اثر نہیں ہوگا. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اس علامت کو ختم کریں، ایمان کی کمزوری کو ختم کریں، مضبوط ایمان کے بنیں.